بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں ہم حاضر ہیں۔ جس کو ہر اتوار بعد نماز ظہر مسجد حسینی میں منعقد کیا جاتا ہے۔ روحانی سرپرستی تو ہمارے حضرت قبلہ کی اور ہمارے حضرت مولانا سید احمد نور اللہ حسن حسینی قادری مدظ العالی صدر کل ہند جمعیت المشائخ و متولی و سجادہ نشین بارگاہ ٹیکمال اور مسجد حاضہ کے متولی جناب مولانا سید یمین پاشا قادری کے انتظامات کی نگرانی میں منعقدہ اس محفل میں آج کے درس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز و مکرم حاضرین، اس سے پہلے کہ آج تلاوت کردہ آیتوں کی تفصیل کو ہم جانیں، ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک تقریباً پچھلے 1.5 رکوع سے چل رہا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کی قوم کے بگڑ جانے پر حضرت موسیٰ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے،
اور پچھلے آیات میں آپ نے سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ کی باتوں کو دیکھ کر اس نے پورے کنگڈم سے جادوگروں کو بلوایا، جادوگروں کو جمع کیا، اور پھر انہوں نے اپنا پریزنٹیشن کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اللہ کی طرف سے دیا وہ معجزہ لکڑی ڈال دی زمین میں، ان سب لوگوں کو حیرانی ہوئی، اور حضرت موسیٰ پر وہ سارے جادوگر ایمان لا لیے۔ فرعون نے سزا دینے کا وعدہ کیا اور ان ایمان والوں کو سزا بھی دی، ایک طرف سے ہاتھ کاٹا، دوسرے طرف سے پاؤں کاٹا، سولی پر لٹکایا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور کہنے لگے کہ ہم تو اسلام اور ایمان پر ہی مرنے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری طرف فرعون کے جو درباری تھے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو کہا کہ یہ ہمارے خلاف کرتے جا رہے ہیں، تم اسے چھوڑ رکھے ہو۔ تو پھر قوم موسیٰ نے بھی تو حضرت موسیٰ سے شکایت کی کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر فرعونیوں کا ظلم تھا، زیادتی تھی، اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی سلسلہ ہے، آخر کب تک چلے گا یہ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ کیا تسلی دی؟ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا پروردگار، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں اختیار دے گا، حکومت کرنے کا موقع دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ کیا کچھ معاملات ہوئے اس کو تھوڑا سا بیان فرمایا ہے، جو آج پڑھا گیا ہے حصہ، آیت نمبر 130، وَلَقَدْ، اور ہم بے شک ہم نے، اخذنا پکڑ لیا، آل فرعون، فرعون کے قوم والوں کو، بالسنین، کچھ سالوں تک، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے کھیتی باڑی میں جو پھلوں کی پیداوار ہوتی تھی اس کو ہم نے کم کر دیا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس آنا، اس کے بعد فرعونیوں کا نہ ماننا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ ان کے پاس جو پیداوار جو کھیتی باڑی سے کثرت کے ساتھ ہوتی تھی وہ گھٹ گئی۔ کم سے کم ان باتوں کو دیکھ کر تو وہ سدھر جاتے۔ اس کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ بندوں کے معاملات اللہ تعالیٰ ایسے بھی سدھارا کرتا ہے کہ جب کبھی ان کے سدھارنے کا وقت آئے تو کچھ تکلیفیں، کچھ مشکلات ان کو پیش آتی ہیں، ان کے پاس جو کچھ پہلے نعمتیں تھیں ان میں سے کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ نعمتوں کی کمی ہونا کبھی کبھی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، ارے صاحب کیا ہوا نہیں معلوم، اب سدھر جانا چاہیے۔ ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایک دو نہیں کئی واقعات ہیں ایسے کہ انسان کو جب مشکلات میں، مشقتوں میں ڈالا جاتا ہے
تو انسان کیا کرتا؟ خوشی میں، آرام میں، آسائش میں، سکون میں تو حد سے آگے بڑھ جاتا، کچھ بھی کرتے رہتا. بیمار پڑا، حالات تنگ ہو گئے، مسجد کا رخ کرتا، بھائی دعا کرو بھائی، حالات خراب ہو گئے. حالانکہ وہی اللہ جب اس کو نعمتوں سے نواز رہا تھا تو اس نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی اور اسے اپنی محنت کا پھل بتایا. لیکن جب مشکلات آتے ہیں تو فوری بھائی دعا کرو. اب آپ دیکھیے کتنے ہم حالات سنتے رہتے ہیں، لوگ کوئی دین کی طرف، اسلام کی طرف، نمازوں کی طرف راغب نہیں رہتا، لیکن جب مشکلات آتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، سب دعاؤں کی طرف لگ جاتے ہیں. نہیں بھائی دعا کرو، دعا کرو، دعا کراؤ، وہاں دعا کراؤ، یہاں دعا کراؤ. کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن فطرت ہے انسان کی کہ جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ذرا اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ پاک بھی بندگان خدا پر ایسا مہربان ہے کہ بندہ اس طرف متوجہ ہوتے ہی اسے معاف بھی کر دیتا. یہ اس کی شان کریمی ہے. حالانکہ جس طرح ہم کسی بندے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی انہوں میرے ساتھ ایسا کرے، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا، تو ایسے موقع پر ان کو یہی یاد دلایا جاتا ہے بھائی آپ دوسروں کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا بول رہے ہیں. آپ کے کتنے غلطیوں کو اللہ معاف کیا جا رہا ہے؟ ہمارے کتنے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا جا رہا ہے. کتنے بار ہم کرتے نہیں توبہ کر لیا، اب یہ غلطی نہیں کروں گا، پھر غلطی، پھر توبہ کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے. ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا آپ نے، ایک غلام پر سختی کر رہا ہے. تو حضور نے اسے پکار کر کہا اے شخص یہ یاد رکھ، تیرا اگر وہ غلام ہے، تو سختی کر رہا ہے، تو بھی کسی کا غلام ہے، تیرے اوپر بھی کسی کا کنٹرول ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں. تو بہرحال بندے کی عادت ہے کہ جب بھی کبھی اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ فوری اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو اللہ نے فرعونیوں کو سختیوں تنگیوں میں ڈالا تاکہ وہ ہو جائے. لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ جو کچھ تنگیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتے ہیں، وہ اپنے حالت کی وجہ سے ہوئی یہ نہیں کہتا. کامیابی یہ میری وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے میں کرا، اچھا ہوا تو میں کرا، برا ہوا تو اللہ کرا. انہوں کرے، انہوں لا کے رشتہ لگائے تھے، ان سے ہوا، خود نہیں سوچتے. یہ فطرت ہے انسان کی اور اس کو بدلنا چاہیے. اس کا الٹا ہونا اس کا. تربیت جب ہو جاتی ہے تو بندہ کیا کرنے لگتا ہے؟ اچھائی کو، تربیت یافتہ بندہ جس کی تربیت ہو جائے، اچھائی کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، یا تو اللہ کی طرف کرتا یا بڑوں کی طرف منسوب کرتا. بھائی میں تو گناہ گار ہوں، اس اما بابا کا اللہ دیا، میں کیا ہوں. یہ تربیت یافتہ بندہ بولتا. اور جس کی تربیت نہیں ہو پاتی وہ کیا کرا؟ میں اچھا ہوا تو میں، برا ہوا تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح کی کیفیت اس وقت ہوئی. اب جب اچھائی تھی تو وہ کہتے کہ ہماری طرف سے آگے کی آیت فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جب ان کے پاس آتی کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی سکون، کوئی فائدے کی چیز، کہلے قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ چیز ہماری وجہ سے. قالو تو کہتے یہ ہماری وجہ سے، ہماری محنت ہے، ہم اچھے ہیں، ہمارے اچھے ہونے کی وجہ سے یہ سب برکتیں آ رہی ہیں. لیکن جب وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان تک کوئی مشکل پہنچتی، تکلیف ہوتی،
آزمائش ہوتی، کچھ نقصان ہوتا جی، تو کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اس کو بولتے یہ سب موسیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے علیہ السلام۔ اچھا ہوتا تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے ہو رہا، کچھ برا ہوتا کہیں زلزلہ آ جائے یا کہیں بارش کم ہو جائے یا کہیں کوئی انہونی ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ موسیٰ کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں موسیٰ اور اسے موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ فرعونیوں کا حال تھا۔ دیکھیے یہاں پر فرعونیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ہمارے عادتوں کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا ہوا تو میں کرا۔ اس لیے اس بارے میں آپ نے شاید اس سے پہلے بھی سنا ہے، میں اکثر سناتے رہتا ہوں، ادب۔ ادب کیا ہے؟ اگر کسی کی تعریف ہو، ارے کیا بھائی، کیا اچھا پڑھے بھائی آپ، کیا بہترین قابلیت ہے آپ کی، کیا شاندار صلاحیت ہے، تو جو بندہ اللہ رسول کی مہربانیوں سے اچھوں کی صحبت میں رہا ہے، وہ کہے گا نہیں صاحب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے امی کا کمال ہے، یہ میرے ابا کا کمال ہے، یہ میرے استاد کا کمال ہے، آج میں جو کچھ ہوں میرے استاد کی وجہ سے ہوں، میری امی کی وجہ سے، میرے ابا کی وجہ سے ہوں، میرے حضرت کی وجہ سے ہوں، میرے پیر مرشد قبلہ کی طرف، یہ میرے سرکار کا صدقہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، میرے سرکار سے یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور اگر بگڑا ہوا ہے، میں کرا، میں کون کر سکتا، میں کرا ہوں، تو اس طرح اللہ کیا دیتا بھائی، میں کرا، میں نے نماز اللہ استغفر اللہ، تو اس طرح کے جملے انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کیا جائے اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا جائے، اسی لیے ہم کو جزاک اللہ کہنا سکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے تاکید کی بندوں کو انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر گزار رہے، میرا بھی، میرے بارے میں بھی تھینک فل رہے اور اپنے والدین کے بارے میں بھی تھینک فل رہے۔ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا بھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دیکھیے میں بار بار تربیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی تربیت سے نوازے، اچھوں کی صحبت سرفراز فرمائے۔ تعلیم بہت عام ہو گئی ہے آج کل، تعلیم کا تو کیا کہنا صاحب، ڈگریاں بہت ہیں، واٹس ایپ کھولیے تو قطار ہے، علم تو بہت ہو گیا ہے، لیکن تعلیم بہت ہے، تربیت نہیں ہے۔ تو یہ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، ذرا تھوڑا جسٹ یاد کر لیتے ہیں ہم۔ قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا، اور میں اکثر اس کو بیان کرتے رہتا ہوں، آپ کو بھی پہلے کبھی سننے کا موقع ملا ہوگا، اس سے تربیت معلوم ہوتی، ادب معلوم ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والوں کا ڈیبیٹ ہوا، مکالمہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ان لوگوں کو نہیں مانتا، بولے میں یہ اتوں کو نہیں مانتا، بولے میں تو بس ایک کچھ ہوں۔ تو وہ لوگ حیرانی میں ہو کے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے وہ ایک جس کے تم فالوور ہو، تم جاننے والے ہو، تم چاہنے والے ہو، وہ کون تو بھی آخر ہے؟ تو آپ نے اس وقت اللہ کا تعارف کرایا ان لوگوں کے سامنے۔ کیسے کرایا؟ تو آپ دیکھیے، کہہ رہے ہیں الذی، میرا خدا وہ ہے، خلقنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، ایک کام، خلقنی، اسی نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، پیدا بھی اس نے کیا، ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں والذی ہوا یطعمنی،
اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, پیدا اس نے کیا, ہدایت وہ دیتا ہے, کھلاتا وہ ہے, پلاتا وہ ہے. اتنے چیزیں ہو گئے, 4 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد 4 کام ہوئے. اس کے بعد 5واں کام, وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے. 6 کام ہوئے یہاں پہ. ان 6 کاموں میں سے آپ غور کریں, 6 کے 6 کام صحیح دیکھا جائے تو اللہ ہی کرتا, اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے سب. پیدا ہونے کرا, ہدایت وہی دیتا ہے جی, کھلاتا وہی ہے, پلاتا وہی ہے. اور غور سے گہرائی سے دیکھا جائے تو بیمار پڑنا بھی اس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے, لیکن بیمار وہ ڈالتا ہے, نہیں بول رہی. پیدا کیا, ہدایت دیا, کھلاتا پلاتا, وہ بیمار میں ہوتا ہوں, شفا وہ دیتا ہے. بول رہے ادب ہے کہ اس کے اندر بیمار وہ ڈالتا ہے, نہیں بول رہی. حالانکہ بول سکتے تھے بیمار بھی اللہ ڈالتا ہے, نہیں, بیمار میں ہوتا ہوں, شفا وہ دیتا ہے. تو پتا چلا اس میں ادب ہے. یہ ادب تربیت سے ملتا ہے. اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ ہوتے اور حضور پوچھتے, کیا یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے, تو صحابہ کا انداز کیا ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ صحابہ کا انداز ہوتا, اللہ ورسولہ اعلم, حضور اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے, اللہ کے رسول جانتے ہیں, ہم کیا جانے. کبھی کبھی تو ایسی باتیں جو سب کو معلوم ہوتی تب بھی نہیں بولتے تھے. ادب, ادب ہے ادب. ایسے ہی ادب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ کبھی کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں آپ, وہ ایک بات ایسے سنانے لگے ہیں جو پہلے آپ سن چکے ہیں, تو اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت وہ پہلے بول دیے تھے آپ دوسرا بولیے, آپ یہ بے ادبی ہے. جب کیا کریں گے, جب بھی سنیں گے آپ نئے بن کے سنیں گے, نہیں معلوم اس میں پھر نیا کیا ہمارے لیے سبق مل جائے. تو حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ اور دیگر واقعات کو سننے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اچھی بات کو میں کرا یہ کہنے کے بجائے اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کریں, اچھائی کو اللہ کے رسول کا صدقہ کہیں, بزرگان دین کی دعا کہیں, والدین کی تربیت کہیں. ہاں اگر کچھ برائی ہے, کچھ غلطی ہے تو وہ میری وجہ سے, یہ طریقہ ہے. اب چنانچہ آپ دیکھیں بہت سے کتابیں وغیرہ جب کوئی لکھتے ہیں, اب تو لوگ کتاب پڑھنا بھی مشکل ہو گیا, آج کل خالی کلپوں میں چل رہا سب. تو کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو کتابوں میں بہت سے, میں نے یہ جو کام کیا اس کے اندر میں اس لائق تو نہیں تھا مگر میں کام کرنے کی کوشش کیا ہوں. اب اس میں جو اچھا ہے, سنیے کام کی بات, اس میں جو اچھا ہے وہ اللہ کا کرم ہے, اس کو دیکھ کے دعا دیجئے. اور اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی کا میں ذمہ دار ہوں. یہ ہے تربیت, یہ تربیت ہے ہمارے بڑوں کا, والدین کا, اساتذہ کا, خاندان کے بزرگوں کا. بہت بڑا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری تربیت ہو پاتی, تعلیمی, علمی وغیرہ. لیکن اگر آپ ہر بات کو میں صاحب, یہ میں کا کھانا خالی ہے, میں کو نکالو پھینکو, یہ میں پناہی سب سے بڑی جڑ ہے آج کے بہت ساری بیماریوں کی, آج سے بہت سارے جھگڑوں کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ بلیم کرنے لگے, فرعون کی قوم والے, کہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو کہتے کہ وہ ہماری طرف سے ہے, اور اگر کہیں کوئی برائی پہنچتی, کوئی نقصان پہنچتا, بھائی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ہر آدمی کے پاس شروع سے آخر تک بھلائی ہی بھلائی ہو, اچھائی ہی اچھائی ہو, آرام ہی آرام ہو, پاسبل نہیں ہے, سب مل کے رہتا.
ऐश रहता, आराम रहता, सुकून रहता, राहत रहती, तकलीफ भी रहती, मरज भी रहता, बीमारी भी रहती, सब कुछ रहता। आप ये नहीं कह सकते अरे भैया हमको तो कोई आराम मिला ही नहीं, बोले हम तो पूरी जिंदगी मुसीबतों में, नहीं बोल सकते ऐसा आप। उन मुसीबतों में भी बीच में राहतें होती हैं। और कोई कहे उनको देखो साहब, उनका तो खाली आराम ही आराम है, मजे मजे में। उनके अंदर क्या क्या मुसीबत है आपको करीब जाएंगे तो पता चलेगा, आप करीब जाके देखेंगे तो जब पता चलेगा। इसलिए हर आदमी के पास अच्छाई बुराई हर एक की जिंदगी में कुछ कमी कुछ ज्यादती होते रहती है। भलाई ने इनाम एहसान अल्लाह का इकराम, और उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते जाना है। शुक्र करने पर उन नेमतों में मजीद इजाफा होता है, नाशुक्री करने पर अंदर और परेशान होता है बंदा। तो इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया। हजरत मूसा के बारे में फरमाया कि जब कभी कोई मुश्किल आती परेशानी आती तो कहते कि ये तो भी मूसा यत्तय्यरू भी मूसा। अब ये यत्तय्यरू क्या है, इस बारे में कहा गया कि वो लोग शुगून लेते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, आगे तफसीलात तो है लेकिन इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। शुगून लेना, वो बोलते थे ये इन लोगों की वजह से, ये मनूस है लोग, मूसा माज़अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और उनके साथी। अब वो साथी जो उनकी बात को मानकर ईमान ला लिए थे, और कहा अल्लाह ताला उनका जवाब दे रहा है, अल्लाह आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह वलाकिन्ना अक्सरुहुम ला यअलमून। हकीकत तो यह है कि अल्लाह की नजर में तो ये है असल जिम्मेदार, जो दूसरों को जिम्मेदार खड़ा कर रहे हैं। उनकी ये जो बदशुगुनी है, ये बदशुगुनी वो दूसरों पे कर रही है, हकीकत में वो खुद ऐसे बुरे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन्हें आजमा रहा, और अल्लाह की नजर में ये खुद है। लेकिन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब हम किसी को इस बुराई का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि उस बंदे की वजह से तो आप बचे रहते हैं। होता है ऐसा कई मर्तबा। एक मकाम पर एक कश्ती में कुछ लोग जा रहे थे, और आप जानते हैं कि उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि यहां हवा बहुत खराब है, कुछ गड़बड़ है, हम में से कोई एक बुरा बंदा है, उसको निकाल दिए। तो कहते हैं कि जिसको बुरा समझ के उन्होंने दूर करना चाहा, उसकी वजह से ही किश्ती बच रही थी, उसको निकालने पर किश्ती डूब गई। एक दरख्त के पास बहुत बिजलियां कड़क रही थी, बिजलियां बिजलियां बिजलियां। 4-6 आदमी खड़े हुए थे। लोगों ने कहा कि भाई ये बिजलियां हमारे पास ही कड़क रही हैं, हो ना हो या कोई गलत आदमी है। तो बोले कौन है कौन है, इन्हें गलत दिख रहा था, सूरज शक्ल का, इसको हटाओ, बोले तो इसकी वजह से बिजली आ रही। तो अल्लाह की नजर में तो वो बंदा वो था जिसकी वजह से बिजलियां रुकी हुई थी, उसके वहां से हटते ही वो तो बच गया, ये सारे लोग बिजली गिरने से हलाक हो गए। ऐसा होता है। तो हम दूसरों को तो सब समझते हैं, ये जो बदशुगुनी लेना है, किसी को बुरा समझना, मनहूस समझना, ये गलत बात है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हां, आप किसी को मुबारक समझ सकते हैं, अरे भाई इन्हों बड़े मुबारक हैं, इनके आने से जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हो गया। किसी बात से आप अच्छा इशारा तो ले सकते हैं, लेकिन किसी बात से बुरा इशारा लेना इस्लाम नहीं सिखाता। चुनाचे सफर के महीने भी अक्सर बोलते हैं वो मनहूस ये मनहूस। तो यहां पर हम जिस माहौल में रहते हैं वहां बहुत सी चीजों को मनहूस समझा जाता है। क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह पर है, तो इसलिए ऐसी बातों को हम तवज्जो नहीं देते। अवाम नास में ये बातें रच बस जाती हैं। मिसाल के तौर पर गैर जो इस्लामी भाइयां हैं, गैर मुस्लिम भाई, उनके पास एक है कॉन्सेप्ट कि कोई जा रहा है
وہ جانے لگے اور اس وقت کسی کو چھینک آ جائے، چھینکتے ہی وہ بندہ رک جائے گا، یہ سمجھتا ہے کہ ہاں چھینک مار دیا، اب میرا کام نہیں بنتا۔ اسی طرح کوئی راستہ چلنے کے لیے گھر سے نکلا، اور بھائی کتے بلیاں بہت سے رہتے ہیں، کبھی بلی سامنے سے آڑے آ جائے، بلی آڑے آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں اب بلی آڑے آ گئی، یہ کام نہیں بنتا، یہ سخت منع ہے۔ معاشرے میں کئی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں، تو بولے ارے یہ کیا، میں آتے پہلے نیند میں سے اٹھتے ہی پہلے بیوہ کی صورت دیکھ لیا، میں انہیں منو سے، انہیں اپنے شوہر کو کھا کے بیٹھی ہے، لہذا اس کو دیکھنے سے میرا پورا کام بگڑ جائے گا۔ یہ ساری باتیں غیر اسلامی ہیں، بدشگونی اسلام میں حرام ہے۔ ہاں کسی کے آنے پر آپ یہ کہتے ارے بھائی ماشاءاللہ آپ آئے، اللہ کی رحمت لے کے آئے، ارے واہ لائٹ بنتی جب سے آپ آتے لائٹ آ گئی، اچھا مطلب تو نکالا جا سکتا ہے، برا مطلب نکالا نہیں جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو مکے کے حالات بہت ہی ناسازگار تھے، اتنے کہ حضور کے جان کے دشمن بن گئے تھے لوگ۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ کے حکم سے آپ چل پڑے، اور ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اعلان ہو چکا ہے کہ جو ان دونوں کو کسی حالت میں لائے گا اس کو اتنے اونٹ ملیں گے۔ تو بہرحال وہاں سے غار سور میں آپ کا قیام ہوا، پھر جو عام راستہ تھا، کامن راستہ، اس کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے حضور اختیار فرما کر مدینے کی طرف چل پڑے، گھوم کے پھر کے۔ اس دوران بہت سارے لوگ انعام کی چکر میں نکل پڑے تھے کہ ہم کو انعام ملے گا، جائیں گے پکڑ کے لے کے آئیں، جائیں گے پکڑ کے لے کے آئیں گے۔ تو ایک بار کیا ہوا، مدینے کے قریب تھے حضور، تو ایک دیکھیے میں آپ کو مثال عرض کر رہا ہوں کہ حضور کسی بات سے اچھا مطلب تو ضرور لیتے تھے، برا مطلب نہیں لیتے تھے، اس سے مطلب اچھا لیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک نوجوان کئی اور لوگوں کے ساتھ راستہ روکا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ کون ہیں، ادھر سے گزر رہے ہیں؟ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ہم تو مکے سے آ رہے ہیں، تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے، پیار سے پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام بریدہ ہے، بریدہ۔ تو حضور نے وہ نام سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا ہمارا معاملہ یہاں سے ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے مطلب جو دشمنی سخت تھی لوگوں کی، کیونکہ یہ بندہ جو نام بتا رہا ہے بریدہ، بریدہ بردن سے بنا، معاملے میں جو گرمی تھی لوگ ہماری دشمنی میں تھے، اب یہاں سے ہمارا معاملہ ٹھنڈا۔ تو ایک حضور نے ایک اچھا اس سے مطلب نکالا۔ اس کے بعد پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو کہنے لگے میں بنو اسلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہمارا معاملہ سلامتی والا ہو گیا۔ بولے یہاں سے لیکن اب لفظ سے اچھا مطلب تو نکالا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی تو ان صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، سب بتایا گیا۔ تو بولے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسی وقت وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے عرض کیا سرکار آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مدینے میں جا رہے ہیں، تو ایسے یوں ہی جانے کے بجائے میری ایک درخواست ہے کہ آپ شان کے ساتھ اپنے جھنڈے کے ساتھ جائیں۔ تو حضور نے
اپنا امام شریف نکال کر ان کو دیا، بتایا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں، تو انہوں نے اس نیزے کو، جو ایک ہتھیار ہوتا تھا، اس کو وہ باندھ لے کر جھنڈے کی شکل دی. اس طرح بڑی شان کے ساتھ حضور یہاں سے وہاں مدینہ منورہ کی بستی میں داخل ہوا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ، اس واقعے کو میں نے اس لیے سنایا تاکہ ہم کسی بات کا اچھا مطلب لے سکتے ہیں، برا مطلب لینا صحیح نہیں ہے. الا انما طائرهم عند اللہ. بولیے، کچھ بولنا ہے؟ نہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اچھا، دنیا میں ہی ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں کہ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ منحوس ہے، لیکن منحوسی اس کے اندر نہیں رہتی. ایک واقعہ اکثر ہم سناتے رہتے ہیں. ایک بادشاہ کو، ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ ٹائم دیکھ کے، گھڑی دیکھ کے، وہ ایک شبھ، کیا کہتے ہیں اس کو، شبھ اوسر، شبھ گھڑی دیکھ کر کام کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ایسا کرے تو ایسا ہوتا، اس کے باوجود بھی ہار جاتے لوگ. تو صاحب سب کچھ تو اللہ کی قدرت میں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک راجا تھا، اس نے کہیں تفریح کے ارادے سے یا شکار کے ارادے سے اپنے وزیر کو کہا کہ میں نکلنا چاہ رہا ہوں. اعلان ہو گیا. ابھی نہ صبح نکلے، محل کے باہر لوگ بادشاہ کی سواری آ رہی یہ سوچ کر دیکھنے کے لیے آئے. تو باہر نکلتے ہی سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑی بادشاہ کی، وہ بندہ ذرا سورج شکل کا، اچھا نہیں تھا، شکل اس کی اتنی اچھی نہیں تھی، بڑا ہی بد شکل تھا. جو بادشاہ کی نظر اس پہ پڑی، پڑتے ہی اس کو آیا غصہ، بولے یہ کیا بد شکل انسان میرے سامنے آ گیا، اب اس کی وجہ سے میرا پورا کام بگڑے گا. ناراض ہو کے کہا اس کو جیل میں ڈال دو. بولے کہ ہمارا کام خراب نہ ہو جائے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ سبق ہے اس میں بہت سا. اب وہ صاحب بد شکل کو بادشاہ کا حکم تھا، جیل میں ڈال دیے. یہ صاحب موصوف بادشاہ صاحب گئے باہر، جا کے گھومتے گئے. اتفاق سے اس دن ان کو بہت زبردست شکار ملا، کئی چیزیں شکار کر کے واپس آئے تو بڑے خوش تھے. کسی نے ان کے کان میں کہا صاحب جاتے وقت صبح میں وہ ایک بندے کو اندر ڈال دیے تھے، آپ سمجھے؟ ارے بلاؤ انہیں ہمارے لیے، انہیں اشبھ نہیں تھا، انہیں تو شبھ تھا ہمارے ہاتھ سے. اس کو دیکھنے سے ہم کو بہت زیادہ شکار ملا، بلاؤ اس کو. بولے بلا لیا اس کو دربار میں، شام کا وقت ہے. بلا کے بولے ارے بابو ہم تو آپ کو اشبھ سمجھے تھے، ہم آپ کو منحوس سمجھے تھے، لیکن آپ تو ہمارے لیے بڑے مبارک نکلے، بڑے شبھ نکلے کہ آپ کو دیکھنے سے اتنا زبردست ہم کو شکار ملا کرا. بہت خوش ہیں ہم آج. تو اس سے بھی رہنے گیا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ خوش ہیں، آپ بہت خوش ہیں، آپ کو خوش رکھے اللہ. اگر آپ میری جان بخشے تو ایک بات بولتا ہوں. بولا جان بخشے تو بات بول. ہاں بخش دیا. بولے جو چاہے بولے. تو بولے صبح کا وقت تھا، میں آپ کو دیکھا، آپ میرے کو دیکھے، آپ مجھے دیکھ کے یہ سمجھے کہ میں اشبھ ہوں، تو آپ کا تو شبھ ہو گیا معاملہ. میری صورت آپ کو دیکھنا یہ شبھ ہو گیا، جبکہ آپ نے اشبھ سمجھا. میں آپ کو دیکھنے آیا تھا شبھ سمجھ کے، لیکن آپ کا دیکھنا میرے لیے اشبھ ہو گیا. دن بھر جیل میں پڑتا رہا. بولے دن بھر جیل میں سڑتا رہا میں. تو خرابی خود اپنے میں ہے، ہم دوسروں کو بول رہے ہیں. تو اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ نحوستیں اللہ رسول کی نافرمانی سے آتی ہیں. نحوستیں کسی چیز پر مت ڈالیے آپ، ہمارے اعمال ہیں. ہم کسی پر ظلم کریں گے اس کا اثر تو ہونا ہی ہے نا سر. اب جیسے وہ مشہور حدیث پاک ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. حدیث پاک ہے. تو صبح سونے سے منع کیا گیا ہے. اور ایک حدیث پاک ہے کہ اے اللہ
میری امت میں صبح کا وقت برکت والا بنا دے. تو صبح کا وقت اتنا برکت والا ہے کہ اس وقت ہم دن بھر میں 4 گھنٹے میں کرنے والا کام آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں صبح میں. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ صبح کے وقت میں برکت ہے. اب وہ وقت سو جاتے ہیں، ہم ادھر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو نوکری نہیں مل رہی، ہم یہ پریشان ہیں، ہم وہ پریشان ہیں، مسائل ہیں، رات بھر جگیں گے، فجر کے بعد سو جائیں گے، فجر نہیں پڑھیں گے. تو بتایا یہ گیا کہ آپ کے روزی روٹی میں کمی کا سبب کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں کام نہیں بن رہا، یہاں جا رہا ہوں کام نہیں بن رہا، انہوں کچھ کرا دے گی کیا ہے کہ انہوں کچھ کرا. ارے بھائی یہ سب کرنے کرانے کا چھوڑو، آپ کے اندر خود خرابی ہے. آپ صبح کے وقت جو برکت کا وقت ہے وہ برکت کے وقت کو آپ جو ہے ضائع کر رہے ہیں. آپ صبح میں اٹھیے، اللہ کو یاد کیجئے، انشاءاللہ ساری چیزیں آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ. فرشتے مقرر ہیں، مگر کب؟ جب ہم سنیں. ٹھیک ہے کبھی ایک آدھ وقت غلطی ہو جائے، کبھی ایک آدھ وقت سو جائے، ہوتا کبھی طبیعت خراب ہے، ورنہ ہم عادت بنا لیں ہمیشہ سونے کی، اور ایک آدھ مرتبہ اٹھ کے سمجھیں گے میں بہت بڑا تیر مار لیا. تو یہ ہمارے اعمال، یہ جیسے مثال دیا میں، ہمارے اعمال کی وجہ سے نحوست آتی ہے. نحوست ہم میں، ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں. جی ہاں، ایک صاحب کے پاس میاں بیوی پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیوی صاحبہ بولے کہ میں بہت نمازیں پڑھتی ہوں، میں بہت دعائیں کرتی ہوں، لیکن میرے کام نہیں بنتے، میرے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو وہ بھی اللہ والے تھے، پہنچے ہوئے تھے. انہوں بولے میاں سے پوچھے کیا جناب دونوں میں تعلق کیسا ہے؟ ارے صاحب بہت ضدی ہے، دم کر دیتے ہیں میرے کو، کوئی بات نہیں سنتے میری. تو بولے اصل مصیبت تو یہی ہے نا، میاں کی فرما برداری بھی عبادت ہے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں. تو آپ میاں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، جو جی میں منمانی کریں گے، اپنی ضد کریں گے، چلائیں گے، ان کا مقام مرتبہ کچھ نہیں رکھیں گے، اور کہیں گے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو کسی کے وجہ سے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں، آپ کا ہی اصل قصور. آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے، پھر اللہ پاک اپنا کرم بھی کرے گا برابر. تو یہ چیز ہے. اب اگر خواتین کے سامنے کہی جائیں تو شاید خواتین میرے سے شکایت کریں کہ ہاں کیسی بات کر رہے ہیں آپ. حقیقت ہے صاحب، شوہر کے بارے میں بیویوں کو بتایا گیا ہے، اور اسی طرح بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بھی شوہروں کو بتایا گیا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ شوہر برے رہتے ہیں لیکن محض بیویوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کو سلامت رکھتا ہے. کئی ایسے بگڑے ہوئے شوہر رہتے ہیں، بیویاں نہیں کرتے. ارے بھائی انہیں اتنے کرے بڑے بڑے کام، ہر جگہ بچ کے نکل رہا، تو بولتے ہیں نہیں کسی کی دعا ہے اس کے ساتھ. کیوں؟ اس کے ذریعے اس کے بیوی بچے پل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کی نیکی کی وجہ سے میاں کو بچا لیتا. ایسا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ نہیں، ویسا بھی ہے ایسا بھی ہے. تو ہر آدمی بس یہ کام کرے کہ اپنے آپ کو اللہ رسول کا فرما بردار بنا لے. میں جو کر رہا ہوں ہمارے بیچ میں یہی ہونا. اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں تو ہمارے بہت سے مسئلے ہو جائیں گے. ایک اخبار میں ایک صاحب کا واقعہ آیا. وہ صاحب کیا کرتے ہیں، انہوں پہلے کوئی دوسرے مذہب سے تعلق تھا، اب مسلمان ہو گئے ہیں. مسلمان ہونے سے پہلے انہوں جب عیسائی تھے تو ان کی عیسائی بیوی بھی تھی. اس کے بعد اس کو چھوڑے یہودی بیوی سے شادی کرے، اس کو چھوڑے. اس کے بعد میں جو ہے کچھ اچھا دکھا مسلمانوں کا طور طریقہ، دوسرے ملک کے، باہر کے ملک کے، تو وہاں کسی مسلمان سے شادی کرے. تو کسی نے ان کا انٹرویو لیا، انٹرویو چھپا اخبار میں گیا، پڑھا میں. اس سے پوچھا کہ بھائی آپ 3 بیویوں سے شادی کرے، ایک یہودی تھی، ایک عیسائی تھی، ایک مسلمان تھی. اب آپ بولیے کہ تینوں میں کس کا سلوک آپ کو اچھا دکھا؟ تو بولے آبویسلی مسلمانوں کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو بولے وہاں ہم دونوں میں جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اپنی بات پہ اڑے رہتی تھی، میں اپنی بات پہ اڑا ہوتا تھا. دونوں کے بیچ میں جمتی نہیں تھی، نہ عیسائی کے ساتھ نہ موسائی کے ساتھ. اب کیا ہو رہا؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی اپنی چلانے اور میری میں چلانے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دونوں میں غلطی پر کون ہے اس کو جانچنے کے لیے اللہ رسول کی شریعت کو دیکھیں گے. بولتے ہمارے پاس سلوشن ہے، بھائی یہ کام میں کرا، یہ کام تم کرے. اب شریعت کی نظر میں
یہ صحیح ہے غلط ہے تم دیکھ لو، اگر میں غلط کرا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، آپ غلط کرے تو یہ چیز وہاں نہیں تھی. یہاں پہ دونوں کے لیے سلوشن ایک وہ شریعت ہے. ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کی شریعت ہے ہمارے پاس، سرکار کی شریعت ہے ہمارے پاس، اور شریعت کے مسائل شریعت کے حساب سے اگر ہم اپنی زندگی گزارے نا، یقین کیجئے کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ شریعت عورت کو پابند کرتی مرد کے بارے میں، اسی طرح مرد کو بھی پابند کرتی عورت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. تو شریعت مطہرہ کا قانون اگر صحیح طور پر لاگو کیا جائے، یعنی اپنے اندر اپنی زندگیوں میں، اب یہاں پہ تو حکومت تو یقیناً انڈین گورنمنٹ کی چلتی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے، لیکن اپنی زندگیوں میں ہم اگر اس کا خیال رکھیں تو بہت سارے مسائل خود بخود ہو جاتے ہیں. دیکھیے کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی جائیداد کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. ایک بندہ آ کے بولتا نہیں صاحب دیکھیے میں تو اللہ رسول سے ڈرنے والا ہوں، میں کو نہ عدالت کو جانا ہے نہ کسی کا حق مارنا ہے. ہم لوگ اتنے بھائی بہن تھے، اتنے لوگ تھے، ان کے درمیان کیسا تقسیم ہوتی ہے آپ بول دیجئے شریعت کے حساب سے، ہم وہی کرتے. ہم کو نہیں لینا صاحب، ایک پیسہ نہیں لینا ہمارے کو، ہم کو ایک رتی نہیں لینا ہے. ایسے لوگ ہیں. لیکن انہی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر آپ کو دیندار نظر آئیں گے، لیکن وہ بولتا بہن کا کیسا کٹ کروں میں. اب شریعت میں دیکھے تو دینا پڑتا، لہذا انہیں کیا کرتا اٹکانے کے واسطے عدالت میں کیس ڈال دیتا، کیس ڈال کے لمبا 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 کھینچتا. نیت خراب. اگر شریعت پہ ہم عمل کر لیے نا تو جھگڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، بھائی بہن کا جھگڑا ہو، ہر چیز کا حل شریعت میں ہے. آپ پوچھ لو، اور اس سے دلی سکون، راحت، محبت، رشتہ داروں کا آپس میں استوار رشتوں کے ساتھ رہنا، یہ سب کچھ ہے. یہ سب اللہ کے شریعت پر عمل کرنے کی برکتیں ہیں. لیکن نہیں صاحب، ہم اس وقت کیا کرتے، ہمارے اندر کا شیطان جاگ جاتا، ارے پیسے مل رہے ہیں یہاں پہ، اب وہ شریعت کو دیکھے تو نقصان ہو جاتا، یہ سوچتے ہم. حالانکہ پیسے 2 دن کے، اس کا تو ختم ہو جانے والے. زمین جائیداد 2 دن کی ہے، خبر مل جانے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، شریعت پہ عمل کر لیے تو دلی سکون. اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے بھی سکون راحت سے رہیں گے. اب عدالت بازیاں چلتے صاحب، کئی جنریشن چلتے، انہوں مر گئے، انہوں مر گئے، چل رہی ہے عدالت، انہوں مر گئے، آخر میں چلو 2-3 جنریشن کے بعد کمپرمائز پہلے کر لے. تو اس لیے شریعت پہ عمل ہمارے لیے سکون کا باعث ہے، دلی سکون کا، دنیاوی سکون کا، اور آخرت میں اللہ کے پاس پکڑ سے بچے رہیں گے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اب وہ لوگ کہنے لگے آپ جو ہمارے پاس نشانی لاتے رہیں گے، ہمارے اوپر جتنا بھی چاہے جادو کرتے رہیں گے، لیکن اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لانے والے تو نہیں ہیں. تھوڑے تکلیفاں دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا شاید پلٹ جائیں، نہیں پلٹے، کلم کلا بول دیے ہم ایمان نہیں لاتے، کچھ بھی کر لو آپ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کا قول درج کیا، تو اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، خود بول دیے، تو ہم نے ان کی طرف عذاب بھیجے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب، والجراد، جوؤں کا عذاب، والقمل والضفادع، مینڈکوں کا عذاب، جی، والدم، خون کا عذاب. ایسے کلم کلے ہمارے پاس سے یعنی عذاب آئے. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اتنا عذاب آنے کے بعد میں بھی وہ لوگ اکڑے رہے. تو یہ عذاب کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو طوفان کے ذریعے اور یعنی جوؤں کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب کیسا آیا، انشاءاللہ اس پر ہم آنے والے اتوار کو ڈسکس کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی چل رہا ہے. فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ کو بلیم کیا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو اللہ نے ان پر عذاب جو نازل کیا، مختلف قسم کے عذاب یہاں پہ ذکر کیے گئے، وہ کیسے کیسے آئے تھے اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آنے والے اتوار کو عرض کریں گے. آج کی گفتگو 10 سے قرآن کے حوالے سے ہم یہیں روکتے ہیں.